بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ سوال ہے کہ عمرہ کرنے والا دوسروں کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے؟ مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے کون سا کام کرنا چاہیے اور غم اور سوگ کا کیا طریقہ؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہیے یا نہیں؟ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ سے؟ اس کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ غم اور سوگ کا کیا طریقہ ہے؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ جہاں ہمارا درس ہوتا ہے یہ کوئی باقاعدہ مسجد نہیں ہے، یعنی 5 وقت کی نماز یہاں پر نہیں ہوتی، فجر کی نماز یہاں پر نہیں ہوتی، اسی طرح عصر کی نماز یہاں پر نہیں ہوتی. یہ دفتری اوقات میں جو نمازیں آتی ہیں ظہر کی، مغرب اور عشاء کی، ان میں یہاں نماز ہوتی ہے. تو یہ مصلی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے. مسجد کے لیے یہی حکم ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر بیٹھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے اور ایک شخص آئے اور آ کر بیٹھ گئے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعے کے خطبے کو روک کر اس سے پوچھا کیا تو نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا کھڑے ہو اور 2 رکعت نماز ادا کرو. تو جب مسجد میں آئیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں. یہ حکم عام ہے، عصر کی نماز ہو یا کوئی بھی وقت مسجد کے اندر جب داخل ہوں اور اس وقت تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھیں. بعض علماء کا اس سے اختلاف بھی ہے، وہ کہتے ہیں جو ممنوع اوقات ہے اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ حکم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مسجد میں نہ بیٹھے تو یہ عام ہے، جب بھی مسجد میں آؤ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھو. نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کے متعلق ایک عام حکم دیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو جس عمل کو نماز کہا جائے، جس پہ نماز کا لفظ بولا جائے، اس میں فاتحہ پڑھنی ضروری ہے. کوئی نفل نماز ہو وہ بھی نماز ہے، جماعت کے ساتھ ہو نماز ہے، عید کی ہو تب بھی نماز ہے، وطر کی ہو تب بھی نماز ہے، جنازے کی ہو تب بھی نماز ہے. جس کو نماز بولا جائے گا اس میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو امام کی قرات ہمارے لیے کافی ہے. یہ بات درست نہیں ہے. امام کی قرات ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، سلام پھیرنے کے بعد کہا مجھ پہ قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا، بھاری ہو گیا، کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پڑھتے ہیں وہی ہم پڑھتے ہیں. آپ نے کہا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے، جو اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو امام ہے یا مقتدی، فرض ہے یا نفل، جنازہ ہے یا عید، وطر ہے یا
تراوی جو بھی نماز جس کو نماز صلاۃ بولا جائے گا اس میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کی فاتحہ سے ویسے ہی دشمنی ہے، کچھ لوگوں کی درود سے دشمنی ہے، کچھ لوگوں کی فاتحہ سے دشمنی ہے۔ جن کی درود سے دشمنی ہے پتہ ہے کیسے؟ وہ یوں کہتے ہیں کہ درود نہ پڑھنے والا گستاخ ہے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا ان کی زبان سے درود نہیں نکلتا، بلکہ وہ بس اتنا کر کے کہتے ہیں شارٹ کٹ مار لیا۔ ہر کام میں شارٹ کٹ ہے نا، تو درود میں بھی شارٹ کٹ ہے، انگوٹھے چوم لو کام ہو جائے گا۔ اور کہتے اہل ایمان اور اہل توحید کو ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اور حالانکہ یہ بات فٹ انہی پر آتی ہے۔ کیوں؟ کہ جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چوم کے کام چلا لیتے ہیں، درود ان کی زبان سے نہیں نکلتا۔ اور جب بندہ مر جاتا ہے جنازے کی نماز تو اتنی سپیڈ سے جیسے مولوی صاحب 220 پہ لگے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت اللہ سلامت اللہ، وہ گئے۔ اب جب نماز ختم ہوگی وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، تو مر گیا مردود، نہ فاتحہ، نہ جنازے میں فاتحہ نصیب ہوئی، نہ دعائیں نصیب ہوئی، اور نہ زندگی بھر درود پڑھنا نصیب ہوا۔ امام کی فاتحہ کچھ کہتے ہیں مقتدی کے لیے کافی ہے، تو ہم سوال کرتے ہیں کہ صرف فاتحہ امام کی مقتدی کو کیوں کافی ہے؟ ثنا کیوں کافی نہیں؟ تکبیرات کیوں کافی نہیں؟ تسبیحات کیوں کافی نہیں؟ اگر امام صاحب نے ساری پھٹیک بھرنی ہے تو میں گھر بیٹھا رہوں، اس کی تنخواہ لگا دوں، میرے حصے کی بھی پڑتی رہے، اپنی بھی پڑتا رہے، کام چلتا رہے گا؟ نہیں، جس کو نماز بولا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سوال ہے کہ عمرہ کرنے والا دوسروں کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے؟ کسی کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، حج بدل کیا جا سکتا ہے، اور اسی پر استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عمرہ حج کے اندر داخل ہے۔ اگر کوئی حج تمتع کر رہا ہے وہ عمرہ کرے گا پھر حج کرے گا، تو اگر حج کسی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے جس نے حج کرنا ہے اس نے اپنا حج پہلے سے کیا ہوا ہو، اس کا فرض ادا ہو، تو پھر کسی کی طرف سے حج ادا ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ عورت اپنے سسر کے ساتھ حج ادا کر سکتی ہے؟ عورت کے لیے حج پر جانا ہو تو محرم کی شرط ضروری ہے، اور سسر عورت کا محرم ہے، سسر عورت کا محرم ہے، خامند کا باپ اس کا محرم ہے، وہ اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب یا رشتہ داروں کو مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے کون سا کام کرنا چاہیے، اور غم اور سوگ کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے سارے اعمال روک دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آدم کا بیٹا جب مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے۔ اس حدیث میں 3 عملوں کا ذکر ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، کہیں درخت لگوا گیا، کہیں کنواں کھدوا گیا، کہیں ہسپتال بنوا گیا، کہیں مسجد بنا گیا، کہیں مدرسہ بنا گیا، وہ عمل جو مرنے کے بعد بھی اس کا صدقہ جاری ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ علم جو پڑھا کر گیا، کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو قرآن سکھا گیا، کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا اس کو نماز سکھا گیا، ٹھیک ہے، وہ علم جو پڑھا کر گیا۔ اور تیسرا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو مرنے کے بعد باپ کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ اگر معاملہ ہوتا نا صرف ولد صالح، نیک بیٹا، تو کئی لوگوں کے لیے دروازے کھل جاتے۔ وہ سمجھتے نیک بیٹا درویشوں کو بلا کر گھر میں ختم کروائے، قرآن خوانی کروائے، مولویوں کو اکٹھا کرے، دیگ چڑھائے، ان کا پیٹ بھرے اور ان کو بھیج دے۔ حدیث وضاحت کرتی ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا باپ کے لیے دعا کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے انسان جنت میں ہے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یا اللہ میرے پاس تو عمل کوئی نہیں، میں تو جنت میں ہوں، کوئی عمل تو نہیں کر رہا، یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ اس کو جواب ملتا ہے تیری نیک اولاد تیرے لیے دعائیں کرتی ہے اور ان دعاؤں کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہوتے ہیں۔
یہ جو ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں ایک سسٹم چلتا ہے ثواب پہنچانے کا، یہ بلٹی سسٹم مولویوں کے پیٹ تک جا کر رک جاتا ہے. مرنے والا مر گیا، اب اس کے لیے دیگ چل رہی ہے، اس کے لیے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا مدرسے کے مولوی کے پاس آتا ہے، گاڑی سے اترتا ہے اور کہتا ہے جی میری امی مر گئی، قرآن دے دو. ایک درویش اٹھتا ہے، ایک درویش سے قرآن مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 2 پارے پڑھے، اس کو دے دیے. وہ 3 پارے پڑھ کے دیتا ہے، وہ سٹاک اکٹھا کر کے اسے ایک قرآن کی خوشخبری دیتا ہے، جی ایک قرآن آپ کو مل گیا. وہ اس کے بدلے میں 500 ریال دیتا ہے، 500 روپے دیتا ہے مولوی کی جیب میں، اور قرآن لے کے اپنی ماں کو بھیج دیتا ہے. یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ کھانے کا ڈھونگ ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا معاملہ ہے، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے. یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے. قرآن و حدیث کے اندر جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ عمل کرنے چاہیے، دعائے خیر کرنی چاہیے. اگر یہ کھاتا ہوتا کہ یہاں سے پیچھے کوئی نماز پڑھ کے بھیجتا رہے، کوئی قرآن پڑھ کے بھیجتا رہے، تو امیر آدمی جیت جاتے، غریب مارا جاتا. امیر مرنے سے پہلے کسی مولوی کے نام 2-4 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال جاتا کہ مولوی صاحب میں جا رہا ہوں، تو لگے رہنا پیچھے. ہاں، جو انسان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جو انسان خود کر کے گیا. غم اور سوگ کا کیا طریقہ ہے؟ کہیں میت ہو جائے، آپ ان کے گھر جا رہے ہیں افسوس کرنے کے لیے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اعطا ولہ ما اخذ. ہم نے بھی اللہ کے لیے اللہ کی طرف جانا ہے، اور یہ جو چلا گیا یہ بھی اللہ کی امانت تھی. ہم بھی اللہ کے ہیں، یہ بھی اللہ کا تھا. ہم باقی ہیں، اس کو اللہ لے گیا ہے. جو چاہے وہ لے جائے، جس کو چاہے چھوڑ دے. ہر چیز کا اللہ کے پاس وقت مقرر ہے. اصبر واحتسب، صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو. یہ غم کا طریقہ ہے، یہ افسوس کرنے کا طریقہ ہے. اس کے لیے دعائیں خیر کرو، اس کی مردے کی نیکیوں کو یاد کرو، اس کی برائیوں پر پردہ ڈالو. جو ہمارے ہاں چلتا ہے، افسوس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آتا ہے کلام بخشو جی، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کلام بخشی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوتے کوئی اور آ جاتا ہے کلام بخشو جی، اس کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، اس کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں ہوئے تو کلام بخشو جی. یہ جو کلام بخشنے کا طریقہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے 4 کل پڑھے، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اس کو اصحال ثواب کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہیے یا نہیں؟ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں اگر پھیر لیے جائیں. مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا ہے، یہ دونوں ہاتھ سے، اس کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھنا چاہیے نہیں. مصافحہ ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ملنا، اس کو مصافحہ کہتے ہیں. آپ کا ایک ہاتھ، آپ کی ہتھیلی دوسرے بھائی کی ہتھیلی سے مل رہی ہے، یہ مصافحہ ہے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. جو لوگ 2 ہاتھوں کی دلیل دیتے ہیں، وہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہاتھوں میں صحابی کا ایک ہاتھ، اور آپ اس کو کچھ تعلیم دے رہے. تو یہ مصافحے کے باب میں نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیم کے باب میں آپ کی محبت کا ایک انداز ہے. اس سے دلیل لے کر کہتے ہیں کہ نہیں 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے. لیکن میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا، تھو تھو، اگر اس حدیث کو بھی صحیح مان لیا جائے تو اللہ کے نبی کے کتنے ہاتھ ہیں اور صحابی کے کتنے ہاتھ ہیں؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب کا ایک ہاتھ، جو بڑے پیر صاحب ہوں، شاہ صاحب، شیخ صاحب، بلکہ ہاتھ کیا وہ بیچارے یوں لٹکا کے بیٹھتے ہیں، جن نے پھیرنا ہے پھیر لو. ان کو ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی طرح اتنے مریدوں کو ملنا، تو ہاتھ یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یا کوئی آئے بھی تو 4 انگلیاں کر دیتے ہیں. مرید صاحب آتے ہیں بڑی عزت سے، السلام علیکم. اب مرید کے 2 ہاتھ ہیں اور پیر کی 4 انگلیاں ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور وہ بھی خوش نصیب ہے جن کے چھوٹے موٹے پیر ہیں جو ان کو سلام کر لیتے ہیں. پیر پگھاڑے کے جو مرید ہیں ان کو تو سال میں ایک ہی دفعہ زیارت ہوتی ہے. یا پیر نوری بوری سرکار ہے، وہ بھی سال میں ایک ہی دفعہ زیارت کرواتا ہے. اب یہاں جو ہمارے یہاں دھندا چل پڑا وہ اس حدیث کے بالکل الٹ ہے. مرید کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں اور پیر صاحب کا، شاہ صاحب کا، شیخ صاحب کا 1 ہاتھ ہوتا ہے. اگر یہی حدیث آپ اس کو مان کر 2 ہاتھوں کی دلیل دیتے ہو تو پیارے بھائی آج سے آرڈر جاری کرو کہ جو چھوٹا ہو، مقام میں
چھوٹا ہو وہ ایک ہاتھ آگے کرے اور جو بڑا ہو وہ دو ہاتھ آگے کرے تو کوئی پیر صاحب ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ کہیں گے تو کتنا گستاخ ہے، ایک ہاتھ آگے کر رہا ہے۔ تو سنت ایک ہاتھ کو ملانا دوسرے ہاتھ کے ساتھ، یہ مصافحہ کہلاتا ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں، ہاتھ ملانے کے بعد سینے پہ ہاتھ لگانے کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں، بس یہ مصافحہ، بلکہ ادب یہی ہے، احترام یہی ہے، جب آپ کسی سے ہاتھ ملائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہاتھ ملاتے تو فوراً اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچتے، بلکہ جب وہ دوسرا چھوڑتا تو تب آپ چھوڑتے، یعنی اس کا دل رکھنے کے لیے اور اس سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دے کے رکھتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ سب صحابہ کی تعریف کرتے ہیں مگر جتنی شان حضرت علی کی ہے وہ بیان نہیں کرتے۔ حضرت علی کا مقام کیا ہے؟ حضرت علی کی بڑی شان ہے، حضرت علی کی بڑی شان ہے، لیکن صحابہ کرام میں سب سے زیادہ شان ابو بکر صدیق کی ہے، سب سے زیادہ شان ابو بکر صدیق کی ہے، پھر حضرت فاروق کی ہے، عمر ابن خطاب کی ہے، حضرت عثمان کی ہے۔ حضرت علی خود کہا کرتے تھے، نہج البلاغہ کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ حضرت علی منبر پہ چڑھ کے کہا کرتے تھے کہ اس امت کے بہترین افراد نبی کے بعد ابو بکر و عمر تھے۔ ہم سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، عمر، عثمان و علی سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں اور ان کو وہ مقام دیتے ہیں جو محمد الرسول اللہ نے دیا۔ اب کوئی یہ چاہے کہ ہم حضرت علی کی شان ابو بکر سے زیادہ بیان کریں، اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم حضرت علی کی شان ابو بکر سے زیادہ بیان کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، مصلی امامت نبوت کا خالی رہا، نماز کا وقت آیا، آپ اٹھتے بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا، پھر پوچھتے لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ 3 دفعہ بے ہوش ہونے کے بعد کہا مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آقا میرا بابا بڑے نرم دل کا ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، روئے گا، اس کا دل بہت نرم ہے، عمر سے کہو وہ نماز پڑھا دے۔ آپ پھر کہتے ہیں ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ پھر سوال کرتی ہیں، آپ پھر کہتے ہیں ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، اور آخری بار کہتے ہیں اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان راضی نہیں ہوتے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کوئی اور چڑھ جائے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کیوں نہیں کہا تو نماز پڑھا؟ حسن حسین کو کیوں نہیں کہا تو نماز پڑھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شان جس صحابی کی جتنی بیان کی اس کو ماننا اتنا ہی ضروری ہے۔ اب یہ اعتراض کہ آپ علی کا وہ مقام بیان نہیں کرتے جو ان کا مقام ہے، یہ جن کی طرف سے اعتراض ہے نا، جن کی طرف سے یہ اعتراض ہے، اس کا جواب میں دوسرے انداز میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر کوئی عیسائی اعتراض کرے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی وہ شان نہیں بیان کرتے جو ان کی شان ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ عیسائی جھوٹ بولتا ہے۔ ہم عیسیٰ کی وہی شان بیان کرتے ہیں علیہ السلام جو ان کی شان ہے، لیکن جو شان ان کی عیسائی مانتا ہے ہم وہ شان ماننے کے لیے تیار۔ ہم عیسیٰ کو عبداللہ کہتے ہیں اور عیسائی نصارہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ ہم عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے کے لیے تیار۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ پاک ہے ان کمزوریوں سے۔ اب جو کہتے ہیں آپ علی کی وہ شان نہیں بیان کرتے جو ان کی شان ہے، وہ علی کو مولا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں، کشتی پار لگانے والا کہتے ہیں، اور ہمارا اللہ مشکل کشا ہے، علی محتاج ہے۔ اللہ حاجت روا ہے، علی محتاج ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ اللہ کشتی پار لگانے والا ہے، علی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، وہ کشتی پار لگانے والا نہیں ہے، وہ بادلوں پہ سواری کرنے والا نہیں ہے، وہ بارشیں برسانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک مجبور بندہ ہے، جس کی مجبوری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا خیبر کا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو دیکھا اور کہا علی کہاں ہے؟
علی بن ابی طالب کہاں؟ حضرت علی کے فضل میں سب سے بہترین حدیث یہی ہے. ہر صحابی نے چاہا جھنڈا مجھے مل جائے، لیکن اللہ کے نبی کی نظر انتخاب حضرت علی پر پڑی اور کہا حضرت علی کہاں؟ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کی تو آنکھیں خراب ہیں، مشکل کشا کی آنکھیں خراب، حاجت روا کی آنکھیں خراب، مدد کرنے والے کی آنکھیں خراب، کشتییں پار لگانے والے کی آنکھیں. جس پر مشکل آ جائے وہ مشکل کشا. موٹا سا اصول، موٹا سا اصول. میرا دعویٰ ہے اللہ مشکل کشا. نعوذ باللہ، اللہ پر کوئی مشکل؟ اب اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب پہ مشکل آتی ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس پہ مشکل، کیونکہ وہ مشکل کشا ہے. ہمارے ہاں تو ہر ملنگ مشکل کشا ہے نا، ہر ملنگ مشکل کشا. اور اس مشکل کشا صاحب کی مشکل کشائی کا بھانڈا پتہ کیسے پھوڑ سکتے ہو آپ؟ ملنگ کو جس کا دعویٰ ہو میں مشکل کشا ہوں، میں اولاد دیتا ہوں، میں غیب کی خبریں بتاتا ہوں، اس کو اپنے گھر بلاؤ، اس کو پیٹ بھر کے روٹی کھلاؤ اور پھر پیپسی کی 1.5 لیٹر پلاؤ اور پھر آدھا گھنٹہ کمرے کے اندر بند رکھو. اب جب روٹی کبسا روٹی کھا کے وہ پیپسی پی کے آدھا پونا گھنٹہ گزرے گا نا، تو اس کی نظریں کچھ تلاش کریں گی یا نہیں کریں گی؟ اور اگر کمرے میں آپ نہیں آؤ گے تو وہ خود دروازہ بجائے گا، بھائی ہاں جی لوٹا کتنے ہے، کہاں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا تھوڑی سی مشکل ہے، تھوڑی سی. اسے کو حضرت آپ بچے دیتے ہو، آپ بیٹے دیتے ہو، آپ غیب کی خبریں بتاتے ہو، آپ مشکل کشا ہو، آپ حاجت روا ہو، آپ بگڑیاں پار لگا دیتے ہو، ڈوبی بھی کشتی کو 12 سال کے بعد بھی سطح پر لے آتے ہو. یہ چھوٹی سی مشکل آدھ پاؤ کی بھی نہیں ہے، اس کو اندروں کر لو کہیں. کہتا اے مشکل نہیں کھلون دیندی، یہ میرے قابو میں نہیں ہے. اور جس کو اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام کی ایک چھوٹی سی چیز کھڑی نہ رہنے دے، وہ قوم کا مشکل کشا ہو سکتا ہے. بھائی ہم حضرت علی کی عزت و احترام کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، ان کو رسول کا چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، حسنین کا بابا مانتے ہیں، فاطمہ کا شوہر مانتے ہیں، لیکن مشکل کشا ماننے کے لیے تیار، کیونکہ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مردوں کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. تو ٹخنوں سے اوپر اس کی حد کیا ہے؟ ایک روایت کے اندر آدھی پنڈلی تک آتا ہے. اہل ایمان کی نشانی بیان کی گئی کہ ان کی شلوار آدھی پنڈلی تک ہوتی ہے، اس سے نیچے آنے کی اجازت ہے، لیکن ٹخنے تک کوئی گناہ نہیں ہے. ٹخنے سے اوپر ثواب ہے، ٹخنے تک کوئی گناہ نہیں ہے. اگر ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے تو یہاں سے گناہ کا آغاز ہو جاتا ہے. مردے کے حق میں قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور کہا یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے، یا امت میں سے جن لوگوں نے قربانی نہ کی ان کی طرف سے. اور نبی کی امت میں سے بہت سے لوگ فوت بھی ہو چکے تھے. اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. جو فوت ہو جائے اس کے حق میں دعا صرف اولاد ہی کر سکتی ہے یا کوئی بھی رشتہ دار؟ نہیں، کوئی بھی رشتہ دار کر سکتا ہے، اولاد بھی کر سکتی ہے. آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ بھی اس کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہو. اگر اپنے گھر میں سے کوئی فوت ہو جائے اور ہم پردیس میں ہوں، خبر ملے تو کیا 2 رکعت نفل پڑھیں؟ ایسا ہمارے ہاں یہاں ہوتا ہے. مرنے والے کے لیے، مرنے والے کی خبر سن کر 2 نفل پڑھنا ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث یا کوئی وہ نہیں ہے. تو خبر ملے اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. غائبانہ نماز جنازہ جو پڑھا جاتا ہے تو صحیح اور راجح قول کے مطابق جس کا مسلمانوں کے ملک میں جنازہ ہو گیا وہ انشاءاللہ کافی ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، دعائے خیر کریں. لیکن کوئی مسلمان ایسے ملک میں مرتا ہے جیسے نجاشی مسلمانوں کے ملک میں فوت نہیں ہوئے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا، اس کے لیے جنازہ آپ نے اس کا جنازہ پڑھا. اگر کوئی ایسے ملک میں فوت ہوتا ہے جس کی خبر ملتی ہے کہ وہاں اس کا جنازہ نہیں ہوا، تو جس کو خبر ملے ان مسلمانوں کو چاہیے اس کا جنازہ پڑھا جائے. اسی طرح قبر پہ اوپر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی صفائی کرتی تھی، ایک عورت فوت ہو گئی، صحابہ نے آپ کو اطلاع نہیں دی، آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ کہا اللہ کے نبی فوت ہوگی۔ آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کی اطلاع دو، اور آپ نے قبر پہ اس کا جنازہ پڑھا۔ ویڈیو سی ڈی بنانا جائز ہے یا نہیں؟ وہ دینی پروگرام ہی ہو، وضاحت فرمائیے۔ جی، اس دور کے اندر اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ ہمارے پاس وسائل ہیں، ان وسائل کو استعمال کر کے اللہ کے دین کی دعوت جہاں تک پہنچائی جا سکے پہنچانی چاہیے۔ یہ ہماری مجبوری بن چکی ہے کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے کفر اور شرک اتنا پھیل رہا ہے کہ آپ جتنا تصور کر لو اتنا کم ہے۔ میرے پاس ایک سی ڈی ہے اور میں کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ اس کا جواب تیار کروں، پاکستان سے آئی ہے، لال شہباز قلندر کے دربار کی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرے اندر حوصلہ نہیں پیدا ہو رہا، اتنا کفر ہے اس کے اندر۔ اور کفر کے علاوہ ایک تو کفر ہے نا، کفر تو ایک طرف رہا، پیر نوری بوری سرکار 45 منٹ وجد میں آتی ہے اور اس کے سامنے سینکڑوں کا مجمع ہے، ادھر عورتیں ہیں اور ادھر مرد ہیں، اور سب کے سب ناچتے ہیں، اور وہ پیر نوری بوری سرکار اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، جو نہیں ہمارے ساتھ دھمال ڈالے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کہتا ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو ہمارے ساتھ دھمال نہیں ڈالے گا وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اچھا، یہ تو چھوٹے فتوے تھے نا۔ اب پھر اس نے عورتوں کی موجودگی میں اتنی ننگی گالیاں دی کہ جو دھمال نہیں ڈالتا اس کی اے بی سی۔ سرکار کہنے جڑا دھمال نہیں پائے گا او دی حشر نو کدی بھی بخشش نہیں ہوئے گی، او علی پاک دا منکر ہے، میں لکھ دینا ہے، او دی حشر نو بخشش نہیں ہوئے گی۔ حضور فرماندے نے جڑا دھمال نہیں پائے گا وہ بڑا بہن ہوئے گا۔ ایسی ننگی گالیاں کہ میری زبان اس کو برداشت نہیں کرتی کہ میں اس کو سناؤں کسی کو۔ مادھو لال حسین کے دربار کی سی ڈی ہمارے پاس ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ عام بٹ رہی ہے، عام انٹرنیٹ پہ پڑی ہے، عام تقسیم ہو رہی ہے۔ اس کا مرید، جس طرح آپ عمرے پہ جاتے ہو صحیح کرتے ہو نا صفا مروہ کے درمیان، پیر مادھو لال حسین کی قبر ہے اور اس سے وہ 25-30 میٹر دور ہٹ کے لیٹتا ہے اور پھر کلابازی کھاتا ہوا اس کے دربار تک جاتا ہے، دربار سے واپس آتا ہے، پھر جاتا ہے، اور وہ صحیح اس دربار کی قبر کے درمیان لیٹ کر رہا ہے۔ اور اس شرک، یہ کفر، کیوں ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں دور نہ جائیں، کیوں ٹیلی ویژن کا بٹن آن کریں، آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو سننے کے لیے کیا کچھ ملے گا، یا غوث المدد کے نعرے ملیں گے، شرک کی دعوت ملے گی۔ تو جہاں تک ہماری آواز اس کفر اور شرک کو روک سکے وہ روکنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ شیخ ابن باز مفتی اعظم مملکہ رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ ویڈیو کی صورت میں میرے پاس موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ علماء پر اس وقت واجب ہے، وہ ریڈیو کے ذریعے، وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے، وہ کتاب کے ذریعے، وہ کیسٹ کے ذریعے اس دعوت کو عام کریں، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کریں۔ اور اللہ کی رحمت سے جب سے سی ڈیز کا معاملہ چلا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھ جیسے گناہگار کی تقریریں سن کر سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے فون کر کے ہمیں اطلاع دی کہ شیخ ہم بریلوی تھے، ہم شیعہ تھے، ہم یہ تھے، ہم یہ تھے، اور ہم نے یہ کفر اور شرک جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے اس کا رد جب قرآن و حدیث کی دلائل میں سنا تو ہم اللہ کے دربار میں توبہ طائب ہو گئے۔ تو یہ اس وقت مجبوری ہے کہ ہم جس طرح کفر، شرک، بدعات اس کے ذریعے پھیل رہی ہیں تو ہم اللہ کی توحید کی دعوت بھی جہاں تک ہماری طاقت ہو ہم اس کو عام کریں۔ حدیث کی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کافی عرصے کے بعد لکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں قرآن لکھا جاتا تھا وہاں حدیث بھی لکھی جاتی تھی۔ ایک صحابی
غالباً عبداللہ بن عمر بن عاص کا واقعہ ہے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے. بڑے بڑے صحابہ میں سے کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ تو نبی کی ہر بات لکھ لیتا ہے, پوچھ کے لکھا کر, کبھی نبی کس موڈ میں کبھی کس موڈ میں. اگلا دن ہوا انہوں نے نہیں لکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج لکھ نہیں رہے؟ کہا میرے ساتھیوں نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے. کہا اللہ کی قسم لکھ, اس منہ سے جو نکلے گا حق نکلے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا جاتا تھا, اللہ کے نبی کے دور میں لکھا جاتا تھا. اب وہ چلتے ہوئے آگے صحابہ سے تابعین نے لکھا, تابعین سے تبع تابعین نے لکھا, ہر کسی نے اپنی روایات کو, اپنی احادیث کو جمع کیا اور پھر وہ چلتے ہوئے مختلف کتابوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا. نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی کی کیا اہمیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی اپنے سر پر عمامہ باندھا کرتے تھے, اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عمامے کے بھی نماز پڑھی ہے. ایک صحابی اسی لیے اپنے سر پہ کپڑا ہونے کے باوجود اس کو اتار کے نیچے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد دوسرا ساتھی کہتا آپ کے پاس تو کپڑا تھا, آپ نے پھر کیوں اتارا؟ کہ تجھے یہ تعلیم دینے کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی نماز پڑھی ہے. باقی رہا ٹوپی کی حقیقت, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث وضاحت کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا جس کے کندھے ننگے ہیں اس کی نماز, جس کے کندھے ننگے ہیں اس کی نماز. اگر یہ ٹوپی نماز کی شرط ہوتی تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی, اسی طرح آپ یہ فرماتے جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز. لیکن ایک اور بات بڑی عجیب ہے, وہ یہ کہ جن کو اعتراض ہے سر ننگا کرنے پر, جو اعتراض کرتے ہیں سر ننگا کرنے پر, ان کے ہاں جو بالکل ننگا ہوتا ہے وہ کنفرم ولی ہوتا ہے. یہ ٹوٹکا ہماری سمجھ میں نہیں آیا. جو اعتراض کرتے ہیں کہ سر ننگا نہیں تو نماز نہیں ہوگی, ان کے ہاں جتنے وہ انڈیا پاکستان کی سڑکوں پہ چل رہے ہوتے ہیں نا ننگے, جن کو مجذوب کہا جاتا ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کچھ نہیں کہنا ہے, پہنچیاں سرکاراں نے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر سر پہ کپڑا ہے تو بہتر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سر ڈھانپنا, لیکن اگر سر پہ کپڑا نہیں ہے تب بھی کوئی حرج نہیں. جی نہیں, یہ غلط بات ہے. اگر سر پہ کپڑا لینا لازمی ہوتا تو جس طرح ہم نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ جس کے کندھے ننگے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی, تو یہ حدیث ہوتی جس کا سر ننگا ہو اس کی بھی نماز. ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے. اگر کسی پر جادو ہو جائے تو کیا جادوگر سے علاج کروا سکتے ہیں؟ جادوگر سے علاج نہیں کروا سکتے. اگر اسلامی حکومت ہو تو جادوگر کی سزا قتل ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں جادوگروں کو قتل کیا گیا. عمر ابن خطاب نے اپنے گورنروں کو خطاب لکھا, لیٹر لکھا کہ جو جادوگر ملے اس کو قتل کر دو. اسلامی حکومت میں جادوگر کی سزا قتل ہے. آپ کسی پر جادو ہو جائے وہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرے, وہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرے, وہ قرآن پاک کی آیات پڑھے, وہ آیت الکرسی پڑھے, وہ سورۃ فاتحہ پڑھے, وہ معوذتین پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے, یا کسی قرآن اور حدیث کے عالم کے پاس جا کر اس سے دم کروایا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. یا کسی مشرک کو سلام کیا جا سکتا ہے جس کا شرک اکبر میں مبتلا ہونا کنفرم ہو, کنفرم ہو, شک کی بنیاد پر نہیں, کنفرم ہو کہ یہ بندہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے, یہ قبروں کا طواف کرتا ہے, یہ یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے, یہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے. جس کے بارے میں کنفرم ہو کہ یہ مشرک ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے. سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہنا چاہیے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا شخص نماز ختم ہونے کے بعد وہی شخص امام بن سکتا ہے؟ ایک شخص نماز پڑھ رہا اور سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے, پیچھے کوئی آ کر اس کے ساتھ مل کے نماز پوری کر لیتا ہے. اس کی مشروعیت کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں اور ممانعت کی بھی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں. سماحت شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ علیہ شیخ حافظہ اللہ کا فتویٰ میں اعداء القرآن پہ سن رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص فرض سے
یعنی پہلے مقتدی تھا وہ اپنی نیت بدل لے اور امام کی نیت کر لے اور پچھلا شخص آ کر اس کے ساتھ مل جائے تو کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم۔ گھوڑے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ جی حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ اب جو کہتا ہے ہم تو انڈیا پاکستان میں نہیں کھاتے، بھائی وہاں گھوڑا مہنگا ہی اتنا ہے، سواری کے لیے نہیں ملتا، کھانے کے لیے کہاں ملے گا؟ جی کھا سکتے ہیں۔ سنت سے مسواک کرنے کے اوقات کیا ہیں؟ کیا نماز سے پہلے مسواک کی جا سکتی ہے؟ جی مسواک وضو کے وقت بھی کی جا سکتی ہے، مسواک نماز کے وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور آپ نے ان کو دیکھا، یعنی طلب کی نیت سے دیکھا، اور حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لیا۔ اس کی دوسری سائڈ، مسواک کی دوسری سائڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں دی، لیکن آپ بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اس مسواک کو چبا نہیں سکے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر اس مسواک کو میں نے اپنے منہ میں ڈال کے چبایا اور اپنی چبی ہوئی مسواک میں نے پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دی۔ جمہوریت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم لوگ جو ملک میں واپس جانے کے بعد ووٹ کا حق یا حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، اس الجھن سے باہر نکالنے میں آپ ہماری مدد کیجیے۔ جمہوریت کفار کا نظام ہے، مسلمانوں کا نظام نہیں ہے، قرآن و حدیث کا نظام نہیں ہے، یہ کفار کا، یہود و نصارہ کا نظام ہے، اور جمہوریت کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جمہوریت کفار کا نظام اور کفر کا نظام ہے۔ اسلام کے اندر طاقت کا سرچشمہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ طاقت کا سرچشمہ ہے، ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جمہوریت میں ساری طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ عوام کے ہاتھ میں۔ گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اٹس کالڈ ڈیموکریسی۔ لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے، لوگوں کے اوپر، لوگ لوگوں کے اوپر حکمرانی کریں۔ اور مالی کیا کہتا ہے؟ لہ الخلق والامر، بندے سارے میرے ہیں، نظام بھی میرا ہی چلے گا۔ جمہوریت کیا کہتی ہے کہ قومی اسمبلی یا قانون ساز ادارہ 2/3 اکثریت میں جو چاہے قانون پاس کر دے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس کو حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا۔ تو اسلام میں نبی بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے اللہ کے حکم کے خلاف، اور جمہوریت میں جو چاہے جو مرضی قانون بنائے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ تو یہ جمہوریت کا نظام کفر کا نظام ہے جو اسلام سے ٹکراتا ہے۔ ایک شخص قرض مانگتا ہے بینک میں فکس کروانے کے لیے، کیا اس کو قرضہ دینا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ آپ کو پتا ہے کہ اس نے آپ کس پیسوں سے سود کا کاروبار کرنا ہے یا کوئی اور معاملہ کرنا ہے تو آپ اس کو نہ دیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کی لعنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجد بنا لی۔ گنبد خضرا شریعت کے اعتبار سے جائز ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اوپر بنا ہوا یہ قبہ ابو بکر صدیق کے دور میں، ابو بکر صدیق کی خلافت میں نہیں تھا، عمر کی خلافت میں نہیں تھا، عثمان کی خلافت میں نہیں تھا، علی کی خلافت میں نہیں تھا، حسن کی خلافت میں، امیر معاویہ کی خلافت میں، یہ جن قرون کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ بہترین ادوار ہیں، اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں تھی۔ یہ بہت بعد میں کئی 100 سالوں کے بعد پھر یہ بنایا گیا۔ اب تو یہ سبز ہے نا، اور اس سبز کے اوپر لوگوں کا مذہبی سبز ہو گیا، کوئی پگڑی سبز ہے، کوئی پینسل سبز ہے، کوئی ٹوپی سبز ہے۔ یہ سبز سے پہلے ترکیوں کے دور میں نیلے رنگ کا تھا، تو اگر اس کے رنگ بدلتے رہیں گے تو کیا مذہب بدلتا رہے گا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک ادوار کے اندر نہیں تھا۔ جی ہاں ہاں ہاں، تمباکو اور سگریٹ تشریف رکھیے۔ تمباکو اور سگریٹ کا بھائی نے سوال کیا ہے۔ تمباکو اور سگریٹ وہ
सिगरेट में भी तंबाकू है, हुक्के में भी तंबाकू है, बीड़ी में भी तंबाकू है, गुटके में भी तंबाकू है, पान में भी तंबाकू डलता है। अगर मीठा पान हो तो एक अलग बात है, लेकिन जो तंबाकू डलता है, तंबाकू हराम है, तंबाकू हराम है। तंबाकू खबीस है या तैयब है? जी, ये फैसला कर लो, फिर कुरान से दलील मिल जाएगी। तंबाकू खबीस है या पाक है? पाकीज़ा चीज है या खबीस चीज है? खबीस चीज है, और अल्लाह ताला ने खबीस को हराम किया है और तैयब पाकीज़ा चीज को हलाल किया है। मिसाल देके समझाता हूं। आप जहाँ बैठे हैं, ये मस्जिद है या नमाज होती है, अभी आपके सामने खाना आ जाए, मुर्गी आ जाए, दूध आ जाए, पानी आ जाए, फल आ जाए, तो खाएंगे ना? क्यों? ये पाकीज़ा जगह है, यहां पर पाक चीज खाई जा सकती है। कभी देखा किसी ने मस्जिद में सिगरेट पी हो? मस्जिद में सिगरेट नहीं पीते ना। क्यों? क्योंकि ये पाक जगह है, वो खबीस चीज है। अच्छा, कभी आपने देखा कोई बंदा बाथरूम में जा रहा हो और उसको कोई दूध की बोतल दे दे, भाई अंदर जा रहे हो, जरा टाइम थोड़ा पी लेना वहीं बैठ के? वो कहेगा तेरा दिमाग खराब है, मैं वॉशरूम में जा रहा हूं और तुम मुझे दूध दे रहे हो। या किसी ने समोसे दिए हो कि बाथरूम में जा रहे हो भाई, जाते जाते ये समोसे खा लेना, कोई नहीं खाएगा। बाथरूम में ना कोई समोसे खाएगा, ना दूध पिएगा, ना पानी पिएगा, बैठ जाइए, ये काम नहीं करेगा। लेकिन आप क्या देखते हैं कि जिनको कहीं सिगरेट पीने की जगह नहीं मिलती, वो अंदर बैठ के वहां गुजारा कर लेते हैं। बाथरूम खबीस जगह है, नापाक जगह है, वहां कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, वो खबीस जगह है। तो खबीस जगह पे खबीस चीज खाई जाती है, पाक जगह पे पाक चीज खाई जाती है। सिगरेट का, तंबाकू, ये नशा आवर चीज है, और जिसकी कसरत नशा दे उसकी किल्लत भी हराम है। और कुरान हकीम में कहता है मालिक अज़्ज़ा वजल, अपने हाथों को हलाकत में न डालो, अपने नफ्सों को कत्ल ना करो। ये तंबाकू कातिल चीज है। अल्सर इससे होता है, टीबी इससे होती है, कैंसर इससे होता है। ये जितनी बीमारियां हैं उन सब के असबाब में से ये सबब है, ये हराम है। वो तंबाकू पान में हो। और रहा मसला सिगरेट पीकर मस्जिद में आने का, तो मस्जिद में आना, सिगरेट तो बहुत दूर की बात है, लहसुन और प्याज खाया हुआ होता अगर सहाबा के दौर में किसी ने, तो हदीस में आता है उसको पकड़ के बकी कब्रिस्तान पर छोड़ कर आते, मस्जिद से निकाल देते। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन दो दरख्तों में से कोई चीज अगर कच्चा खा ले तो हमारी मस्जिद में, क्यों? उसकी बू से फरिश्तों को तकलीफ होती। लहसुन हलाल है ना, प्याज हलाल है, और सिगरेट, अगर लहसुन और प्याज खा के मस्जिद में नहीं आया जा सकता तो सिगरेट और नस्वार खा के मस्जिद में कैसे आया जा सकता? बैठ जाइए। कोई इत्काफ बैठा हुआ है, भाई पूछ रहे हैं, और उसको सिगरेट की तलब हो तो वो क्या करे? अल्लाह से तौबा करे और क्या करे? सिगरेट पीना किसी हाल में जायज नहीं है। तो वो मस्जिद में बैठा हो तो बिलोला, और जो रमजान का महीना है ये तो खास मौका है ऐसी चीजों से तौबा करने का। सवाल ये है कि शौहर के इंतकाल के बाद उसकी बीवी उसको नहीं देख सकती, जैसा कि अहनाफ के यहाँ राइज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम में है जिंदगी के, और कब्रिस्तान से वापस आते तो हजरत आयशा को देखते हैं वो सर दर्द में मुब्तला हैं, उनके सर में शदीद दर्द हो रहा, तो कहती हैं वाह रसा है मेरा सर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी सर में दर्द का आगाज होता है इस मौके पर, और आप कहते हैं आयशा बल्कि मेरे सर में ज्यादा दर्द है। और फिर उनकी मोहब्बत का इजहार करते हुए उनका दिल उनको खुशी की तरफ गालिब करने के लिए आप कहते हैं आयशा क्या हुआ अगर तू मर भी गई, मैं तुझे गुस्ल दूंगा, मैं तुझे कफन दूंगा, मैं तेरा जनाजा पढ़ूंगा, मैं तुझे कब्र में उतारूं। ठीक है, अब नबी अपनी बीवी से कह रहे हैं अगर तू मर गई तो मैं तुझे गुस्ल दूंगा, मैं तुझे कफन दूंगा, मैं तेरा जनाजा पढ़ूंगा। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हमारे यहाँ जो रिवाज है ना कि मरने के बाद कहते हैं निकाह टूट जाता है, इधर बीवी मरी नहीं और इधर निकाह टूट गया, जैसे जन्नत में इसी मौलवी ने दोबारा जाकर पढ़ाना है,
وہ صرف اس لیے کہ مولویوں کا کھانے پینے کا دھندا ختم ہوتا ہے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کا جنازہ پڑھانے لگ جائے، خاوند اپنی بیوی کا جنازہ پڑھانے لگ جائے تو جو مولوی صاحب کو 500,000 ملتے ہیں یا 40 دن تک روٹی ملتی ہے نہیں ملتی؟ انڈیا والوں، پاکستان والوں، 40 دن تک مولوی صاحب کے گھر کھانا جاتا ہے نا۔ اور اگر چودھری مر جاتا ہے، ملک مر جاتا ہے، بڑا آدمی مر جاتا ہے تو بہترین کھانے، مرغے، حلوے یہ جاتے ہیں۔ اور کوئی غریب کا مر جائے تو وہ بیچارہ دال مسور پکاتا ہے، وہی بھیجتا ہے۔ تو پھر مولوی کے بچے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کرے آئندہ کسی غریب کا مرے نہ، جب مرے ملکوں کا مرے، کھانا تو اچھا ملتا ہے نا۔ تو اگر یہ مسئلہ نہ بنایا جائے تو مولویوں کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے، ان کا دھندا ختم ہوتا ہے، ان کا کاروبار ختم ہوتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بنائی ہوئی بات ہے کہ مرنے کے بعد اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور وہ منہ نہیں دیکھ سکتا، وہ غسل دے سکتا ہے، وہ جنازہ پڑھ سکتا ہے، بلکہ جتنا قریبی جنازہ پڑھے گا اتنا وہ زیادہ اللہ کے سامنے روئے گا۔ میری بیوی، میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میری بہن، میرا بیٹا، میری اولاد مری ہو، میں اس کا خود جنازہ پڑھ رہا ہوں، تو جو میرے اندر سے دعائیں نکلیں گی وہ مولوی کے اندر سے، اس نے تو 500 روپے کھڑے کرنے ہیں نا۔ لیکن اس لیے دعائیں خود یاد کرو اور خود کوشش کرو، اپنا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ خود پڑھاؤ۔ ہاں جی، جو غسل دے کسی مردے کو وہ خود غسل کرے۔ گجرات میں ایک دربار ہے جس میں اگر کوئی میت مانے کہ میری، جو منت مانے کہ میری پہلی اولاد ہوگی تو دربار پہ چڑھا دوں گا، اور اگر وہ دربار پہ چڑھاوے اپنے بچے کا نہ دے تو بعد میں اس کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ ڈولے شاہ کے چوہے کی طرح ہوتی ہے۔ ذرا وضاحت کریں۔ یہ تو کنفرم طریقے سے اخبارات کے اندر اس کی پوری رپورٹ ڈولے شاہ کے چوہے کی آ چکی ہے۔ ان ظالموں نے اپنا دھندا چلانے کے لیے یہ کام کر رکھا ہے کہ جو منت مانتا ہے کہ پہلا بیٹا اس دربار کے نام پہ کروں گا، اس کے سر پر لوہے کے خول ان مریدوں نے، ان ظالموں نے اپنے درباروں پہ رکھے ہوئے ہیں، جو اس کے سر پہ چڑھا دیے جاتے ہیں۔ پورے جسم کی پرورش بڑھتی ہے، اس کی جسم بڑھتا ہے لیکن سر اس کا اتنا ہی رہتا ہے، اور بڑے ہو کر اسے مشہور کر دیتے ہیں یہ ڈولے شاہ کی چوئی ہے، چندہ منگوانے کے لیے۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں جو ایمان سے بھی کھیلتے ہیں اور عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ پیر فقیر بزرگ جو مزاروں پر ہوتے ہیں کچھ نہیں دے سکتے، لیکن جب کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو بزرگ بچے پر پھونک مارتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کی ہر قسم کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر ان کے اختیار میں جو درباروں پر بیٹھے ہیں زندہ یا جو دفن ہو چکے ہیں، اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ ان کے اختیار میں سب کچھ ہیں، یہ جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو ہندوؤں کے مندروں میں جوگی بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی یہ چیز ہے یا نہیں؟ ان کے پاس تو آپ کنفرم کہو گے کہ نہیں وہ تو جھوٹے ہیں، وہ کفار ہیں، ان کے اختیار میں کوئی نہیں، لیکن وہ بھی اپنے جس ہندو کو پھونک مار دے ان کو بھی شفا ہو جاتی ہے، کسی کو ہو جاتی کسی کو نہیں ہوتی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے درباروں پہ گئے، ہم نے سجدہ کیا، ہم نے نظر دی، ہم نے نیاز دی تو ہمارے اولاد نہیں ہوتی تھی، ہو گئی۔ ایک ہندو بھی اپنے مندر میں جا کر یہ سارے عمل کرتا ہے، اس کو بھی اولاد ہو جاتی۔ چلو مان لیا کہ پیر بابا تو اولاد دیتے ہیں، تو کیا مانو گے کہ ہندوؤں کے وہ دیوتا جو پتھر مورتیاں ہیں وہ بھی اولاد دیتی ہیں؟ نہیں بھائی، اولاد دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اب آپ چاہے حلال طریقے سے لے لو چاہے حرام طریقے سے لے لو، یہ تو آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس کے حصول تک کس طریقے سے۔ ڈاکو بھی روٹی کھا کر سوتا ہے یا نہیں؟ مزدور بھی روٹی کھا کر سوتا ہے، دونوں کو رزق کون دے رہا ہے؟ ایک حلال طریقے سے لے رہا ہے، ایک حرام طریقے سے لے رہا ہے۔ اللہ نے کسی بیمار کی شفا کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ چاہے اللہ سے مانگتا رہے، وہ وقت آ جائے اللہ اس کو شفا دے دے، چاہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی ڈھیری پہ گر جائے، کسی مندر پہ گر جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی کے گلے میں ایک انہوں نے دھاگا بندھا ہوا دیکھا تو اس کو کاٹ کر کہا کہ عبداللہ کا گھرانہ شرک سے پاک ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ اس نے تعویذ، سیپی، گھونگا، کالا دھاگا یہ لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ تو ان کی بیگم کہنے لگی آپ عجیب بات کرتے ہیں، ہماری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، ہم فلاں یہودی کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ پڑھ کے پھونک مارتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ نہیں، یہ شیطان ہے جو تمہاری آنکھ میں کوئی چیز
چبھو دیتا ہے. جب تم اس شیطان کے چیلے کے پاس جاتی ہو وہ اپنی ہاتھ سے وہ چیز ہٹا لیتا ہے, تم سمجھتی ہو شفا ہو گئی, حالانکہ وہ عقیدے کی خرابی کا سبب بنتا ہے. تو اولاد دینے والا اللہ, شفا دینے والا اللہ, جو مندر میں جا کے مانگ رہا ہے اس کو بھی اللہ دے رہا ہے, جو درگاہ پہ گرا ہوا ہے اس کو بھی اللہ دے رہا ہے, جو مسجد میں مانگ رہا ہے اس کو بھی اللہ دے رہا ہے. ایک حلال طریقے سے مانگ رہا ہے اور دو حرام طریقے سے مانگ رہے. اگر آدمی حمام میں غسل کر رہا ہے اور کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو کیا وضو کر سکتا ہے؟ جی, اگر آپ حمام میں فرض غسل کر رہے ہیں, یعنی آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد پھر 3 چلو سر پہ ڈالے, 3 دائیں طرف 3 بائیں طرف, پورے جسم کو دھویا اور آخر میں ایک سائڈ پر ہو کے پاؤں دھو لیے, اور اس غسل کے دوران آپ کے ہاتھ آپ کی شرمگاہ کو نہیں لگے تو آپ کا یہ غسل بھی ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا. کشف اور علم غیب میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہے. کشف اور علم غیب, جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں تو انہوں نے کھڑکی کھولی ہوئی کشف کے نام سے کہ نہیں علم غیب تو صرف اللہ کو ہے, لیکن ہمارے بزرگوں کو کشف ہو جاتا ہے. کشف اور علم غیب یعنی چھپی ہوئی بات کا علم ہو جانا. بریلوی بھائی 2 ٹوک اعلان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب, پیر جیلانی کو علم غیب, بزرگوں کو علم غیب. تو جو دیوبندی بھائی ہیں وہ علم غیب کہتے ہوئے حوصلہ نہیں پڑتا ان کو, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں کو کشف ہو جاتا ہے. جیسے مولانا ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا نوجوان ہمارے پاس, روٹی کھاتے کھاتے رونے لگ گیا, اس کو کشف ہو جاتا تھا. تو اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے. اب یہ بیٹھا گنگوں میں اور جہنم کا سین دیکھ رہا ہے. اللہ کسی کو دکھائے, اللہ اپنے نبیوں کو دکھاتا ہے, اللہ اپنے نبیوں کو دکھاتا ہے. جنت دکھا دے, جہنم دکھا دے, وہ غیب کی چیزیں اللہ کے ہاتھ میں, جس کو دکھا دے. لیکن اس کے بعد کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. کہا ایک پیر صاحب نے وہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا تھا, اس نے چپکے دل میں اس کی ماں کو اصالے ثواب کیا. یہ ٹھٹھا مار کے ہنس پڑا. کہا اب کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا میری ماں جہنم سے ہٹ گئی اور جنت میں جا رہی ہے. تو یہ کشف اور علم غیب دونوں ایک ہی باتیں ہیں, اور اللہ کے علاوہ علم غیب کسی اور کو نہیں ہے. وہ روایت درست نہیں ہے, ضعیف روایت ہے. میں نے ایک شخص سے قرض لیا اور وہ شخص فوت ہو گیا جس سے قرض لیا تھا. اب قرض لوٹانا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ اس شخص کی اولاد کو دیکھیے, ان کے وارثوں کو دیکھیے اور ان کو وہ قرض دے دیجیے. وطر اور سنتوں کی اہمیت بیان کریں. لوگ اکثریت نہیں پڑھتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نمازوں کے علاوہ دن اور رات میں 12 رکعتیں نماز پڑھ لے, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد کتنی ہو گئی؟ 12. اور وطر کی نماز جو عشاء کی نماز سے اس کا تعلق نہیں بلکہ وہ رات کی آخری نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ میری تجھے نصیحت ہے کہ تو سونے سے پہلے پہلے وطر کی نماز پڑھ کے سویا کر. جی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, نماز کھڑی ہونے والی ہے, آپ 2 پڑھ لیں. 2 کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے. ہاں جی, نماز کھڑی ہو جائے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ بھی سنت کے تعلق سے سوال ہے. اگر نماز کھڑی ہے اور آپ نے سنت نہیں پڑھی, یا آپ سنت پڑھ رہے ہیں, سٹارٹ کی ہے اور ادھر فرض نماز کھڑی ہوگی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز ہو پھر کوئی نفل نماز نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا اکثر لوگوں کو فجر کی نماز میں ادھر جماعت ہو رہی ہے اور وہ سپیڈ پہ لگے ہوئے ہیں 2 سنتیں پوری کرنے میں. ارے بھائی, ابا جب پیاس سے تڑپ رہا ہو تو چاچے کی ٹانگیں نہیں دبایا کرتے. زیادہ اہمیت باپ کی ہے نا, چاچے کی تو بعد میں ہے. اصل اہمیت فرضوں کی ہے, سنتوں کی بعد میں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ایک صحابی نے فرض نماز پڑھی فجر کی, پھر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی, سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہا میری فجر کی 2 سنتیں رہتی تھی, میں نے اب پڑھی ہے. آپ اس کو دیکھ کر خاموش رہے. نبی جس عمل کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں وہ بھی دین ہوا کرتا ہے. جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ لڑکیوں کو وراثت سے محروم رکھتے ہیں؟ جہیز دے کر وراثت سے محروم کرنا کنیا دان ہے جو ہندوؤں کی رسم ہے. ہندو اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں اور وراثت سے محروم کرتے ہیں, اور اس رسم کا نام ہندوؤں کے ہاں کنیا دان ہے, اور یہی عمل آج مسلمان کر رہا ہے. تو یہ ہندوؤں کی رسم ہے. لڑکی والے کے ذمے, باپ کے ذمے بیٹی کا نیک نام, اچھا نام رکھنا, اس کی اچھی تربیت کرنا اور نیک آدمی سے اس کا نکاح کر دینا, یہ اس پہ ہے. گاڑی دینا, فریج دینا, سامان دینا, یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں.
اس جہیز کے موضوع پر تفصیل سے ہماری 2 CDیں موجود ہیں، وہ باہر بھائی عبدالواحد بیٹھے ہیں، ان کے پاس اسٹال ہے، تو یہ موضوعات جو لینا چاہے ان سے لے سکتا ہے۔ اجتماعی قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، درویشوں کو گھر میں بلانا، قرآن پڑھنا اور پھر مردے کے نام پہ سال ثواب کر دینا، یہ بدعت ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کسی آدمی کی وفات پر چند لوگ قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر چومتے ہیں اور اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مردے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ عمل جس کو دین کہا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہو، اور جس عمل کی دلیل اللہ کے نبی کی حدیث میں نہیں، وہ عمل دین نہیں کہلا سکتا۔ شادی بیاہ کے موقع پر رقص اور قوالی کی محفل لگاتے ہیں، کس طرح شادی کرنا چاہیے؟ شادی کے موقع پہ ڈانس، ناچ، گانا، یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، یہ مسلمان کی شادی نہیں ہے۔ مسلمان کی شادی ویسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، آپ کے صحابہ نے شادیاں کی، جس شادی پر گانے بجے، جس پہ ڈانس ہو، جس پہ مہندی کی رسم ہو، ابٹن کی رسم ہو، کنڈا پکڑنے کی رسم ہو، سالی صاحبہ بہنوئی کو دودھ پلانے کی رسم کریں، یا جوتی چھپائی کی رسم کریں، یا ابٹن کی رسم کریں، یا تھالیوں میں مہندیاں اور اس پہ موم بتیاں جلا کے سڑکوں پہ ڈانس کرتے ہوئے جائیں، یہ عبداللہ کی شادی نہیں ہے، یہ رام چندر کی شادی ہے، یہ ہندو کی شادی ہے۔ مسلمان اور ہندو کی شادی میں فرق ہونا چاہیے۔ آخر میں کیا جواب ملے گا مولوی صاحب؟ آج تو شادی کا دن ہے، آج تو مرضی کرنے دو۔ یہ جواب سنتے نہیں سنتے؟ تو پیارے بھائی، انسان کے ایمان کا 2 ہی جگہ پر پتہ لگتا ہے، یا خوشی میں یا غمی میں۔ عام روٹین میں تو ہر بندہ دین کی بات کرتا ہے، جب خوشی میں ہو پھر پتہ لگتا ہے یہ اللہ کے کتنے قریب ہے، اور جب وہ غم میں ہو تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کے کتنے قریب ہے۔ جی بھائی صاحب، ہمارے بھائی کا ڈیتھ ہوا پاکستان میں، تو ہم قبرستان میں اس کو دفن کیا، تو ہمارا ایک ماما تھا بہت زیادہ عمر کا، تو دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر اذان دینے لگا، تو جب اس نے کانوں میں انگلی ڈالی تو میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ساتھ زبردستی کی اور اس کو اذان نہیں دی، تو بعد میں اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا زیادہ، اور اس کو میں نے قبرستان سے باہر نکال دیا، بولا نہیں اذان دینا، تو بعد میں آنے کے ٹائم میں اس سے معافی بھی نہیں مانگا۔ قبر پہ دفنانے کے بعد پھر اذان دلوانا اور کوئی 40 قدم چل کے مسور کی دال بھی بکھیرتے ہیں اور کئی قسم کی بدعات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے نبی کی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ کسی کا باپ فوت ہو، کسی کی ماں فوت ہو، یعنی ایسا آدمی فوت ہوا جس پہ آپ کا کنٹرول ہے کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے، اور اگر آپ وہاں پہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ نہیں کرتے اور بدعات اور شرکیات ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں، تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، فوت ہو گئے۔ میرے تایا جان نے کہا کہ تیسرا دن تھا کہ آج جو کھانا ہے نا وہ ہم دیں گے، تو گھر والوں کی طرف سے بھی گھر میں غم ہے تو کھانا بنوا کر ہم پہنچا دیں گے، کوئی حرج نہیں۔ تو کہنے لگے نہیں، میں دیگ پکواؤں گا اور جو گھر میں مہمان آئے ہوئے کھا لیں گے، اور جو بچے گا یہ ساتھ مدرسے میں بٹوا دوں گا۔ تو میری والدہ پر اللہ رحمت فرمائے کہنے لگی بھائی یہ تو وہی تیجے کی شکل بنا دی آپ نے، جو کھایا گیا، جو باقی باہر بٹواؤ گے تو لوگ تو وہی کہیں گے نا یہ تیجے کی دیگ چڑھی ہوئی ہے۔ تو کوئی ضرورت نہیں، جو کھایا گیا، جو بچ گیا یہاں زمین میں دفن کر دوں گی، کسی کو دینے نہیں دوں گی۔ یہ غیرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس وقت خوشی اور غمی ہو ہم غیرت ایمانی کا ثبوت دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔